کا نام باقی ہے، ابھی جہاں میں محمد کا نام باقی ہے، وہ حق کا نور، وہ ماہ تمام باقی ہے، وہ حق کا نور، وہ ماہ تمام باقی ہے۔ رحمت میں تجھ کو باخدا لے جائیں گے، سائے رحمت میں تجھ کو باخدا لے جائیں گے، جا تجھے کربلا دل میں بسا کے تو جو دنیا سے چلا، کربلا دل میں بسا کے تو جو دنیا سے چلا، تیری مٹی کو فرشتے کربلا یہ مومنوں میں شور ہے، مومن گزر گیا، یہ مومنوں میں شور ہے، مومن گزر گیا، دنیا کو چھوڑ کے سفر خود کر گیا، جو بیڑیاں تھی کٹ گئی قید حیات کی، جو بیڑیاں تھی کٹ گئی قید حیات کی، حر بن کے جب چلا تو مقدر سنور گیا، تھا عاشق حسین شاہ
बेबस है क्या करें, मुनिस भी बेकरार है, बेबस है क्या करें, वापस जहां से आ नहीं सकता उधर गया। الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین واشرف الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعائد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على قومه واللعنة الدائمة إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى صلوات ارشاد خالق کائنات مالک ارض و سماء لم یلد ولم یولد کا مصداق الحمدللہ رب العالمین کا صلوات۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہے سورہ اعلیٰ کہ جو ہم لوگ نماز عیدین میں پڑھتے ہیں، نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لہذا اسی سورہ مبارکہ سے ایک مختصر سی آیت پھر اس کو مجلس ایصال ثواب کے لیے عنوان قرار دیا۔ اور اس کے پہلے جو لوگ ہمارے یہاں مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور جو روز یہ مومنین ہو جانتے ہیں، میرا خیال سے یہ چوتھی یا پانچویں تقریر ہوگی اس عنوان پر۔ ایک سلوات دیا محمد وآل محمد۔ سورہ بھی مختصر سا ہے، اسے سورہ اعلیٰ کہا جاتا ہے، اور آیہ کریمہ سے اس کو سرنامہ سخن قرار دیا، وہ بھی بہت چھوٹی سی آیت ہے، 3 لفظوں سے مل کر بنی ہے آیہ کریمہ۔ کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر اور ابقیٰ، یہ 3 جملے ملے تو یہ مختصر سی آیت بنی ہے۔ البتہ یہ ہرگز کوئی نہ سوچے کہ یہ مختصر سی آیت ہے تو اس میں بیان بھی مختصر سا ہو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ الفاظ بظاہر دکھ رہے ہیں 3، لیکن یہ 3 الفاظ اپنے اندر اس قدر معنی اور مطالب کا سمندر لیے ہوئے ہیں کہ اگر لکھنے والے مصنفین، رائٹر، حضرات جو کتابت کرنے والے ہیں، مصنفین ہیں، اگر لکھنے بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے کتابیں تحریر فرما سکتے ہیں۔ تقریباً ظاہر سی بات ہے، جب میں ہی معمولی سا مطالعہ کرنے والا، معمولی سا طالب علم، چوتھی مجلس میں پڑھ رہا ہوں، چوتھی یا پانچویں اسی عنوان سے، اور اس کے بعد بھی میٹر رہ جائے گا، آج کی مجلس مکمل نہیں ہم کر پائیں گے،
سوچئے جو مجھ سے بہتر افراد ہیں، علماء حضرات ہیں، مراجع کرام حضرات ہیں، کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کسی آیت اللہ مرجع عالم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ نے بھیجی ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیکھو ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات، جب اللہ نازل کرنے والا اور حفاظت بھی کرنے والا وہ خود پروردگار ہے تو غیر ممکن ہے کہ کوئی اس کو مٹا دے، کوئی اس کو ختم کر دے، کوئی اس کو نابود کر دے، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نازل کرنے والا بھی پروردگار ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ البتہ بظاہر اگر تاریخ کے اوراق کی گردانی کی جائے تو اللہ کتاب خدا کو یعنی قرآن کو بچاتا ہوا کسی میدان میں نظر نہیں آیا۔ نظر آئے ہیں تو یا علی آئے ہیں یا اولاد علی آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن مجید کو بچاتا ہوا، اس کی حفاظت کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی نظر آئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ آپ لوگ سردی کا زمانہ ہے، تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں بھی گرمی مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رہتے ہیں بزرگوار تو ہم ان کے سامنے کیا پڑھیں گے؟ بڑے بڑوں کو سنے ہوئے ہیں، ایک سے خطیب اکبر اور نہ جانے کیسے کیسے ہمارے فاضلی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ پڑھ کر چلے گئے، کیسے کیسوں کو سنا ہوا ہے، تو ہم کو اس مقابل میں کچھ نہیں، لیکن بہرحال علم ہے اور علم ایک سمندر ہے، قرآن سمندر ہے، معجزن ہے، اس کے اندر علم جو بھی آئے گا بہرحال کچھ نہ کچھ بیان کر کے ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ مومنین کو اور اپنے ہمسن کے مسلم بھائیوں اور اپنے سننے والوں کو لے کر جائے گا۔ تو بظاہر قرآن مجید ہے، 3 الفاظ لیے ہوئے ہیں، آخرت، خیر اور ابقا۔ یہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے یہ آیت کریمہ۔ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت میں خیر ہے لیکن دیر ہے، اس میں آخرت میں خیر ہے لیکن دیر پا ہے، دیر سے ہے، جو بھی ترجمہ کر لیا جائے۔ عربی ایک وسیع زبان ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے ترجمہ کر سکتا ہے، تو جس میں جتنی صلاحیت ہو۔ آخرت بھی ایک دنیا ہے، ایک جگہ ہے کہ جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاں کے لیے چلا جائے گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا کہ جس کے پیچھے ہم اور آپ دن و رات لگے ہوئے ہیں، ہر چیز مٹ جائے گی اس دنیا کی، ہر چیز فنا ہو جائے گی دنیا کی، کوئی بھی چیز اس دنیا کی باقی رہنے والی نہیں، کوئی بھی چیز دنیا کی موجود نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ اور اس دنیا میں کہ جو چیز بھی دیکھیں گے اس کو نابود ہونا ہے، کل من علیہا فان، قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ لیکن افسوس ہم لوگ اپنے اوپر کریں کہ فنا جو چیز ہو جا رہی ہے، ہونے والی ہے، اس کے پیچھے کس قدر بھاگ رہے ہیں۔ جو چیز فنا ہو جائے گی، جس چیز کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں دنیا میں صبح سے شام تک، جس چیز کے لیے فکریں ہماری رہوار فکر دوڑ رہے ہیں، وہ چیزیں اس دنیا میں فنا ہو جائیں گی، وہ چیزیں اس دنیا میں ختم ہو جائیں گی، نابود ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ جو چیزیں ساتھ جائیں گی دوسری دنیا یعنی جسے آخرت کہا گیا ہے، وہ اور چیزیں ہم نے اسی لیے اس آیت کریمہ کے ذیل میں آج کی مجلس کا عنوان قرار دیا، آخرت اور مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں۔ لہٰذا اسی سلسلے سے اسی کے ذیل میں کچھ باتیں اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا، چونکہ مرحوم کے اشعال ثواب کی مجلس ہے اور میری اکثر کوشش بھی یہی رہتی ہے
جو ہمیں اکثر بیشتر سنا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور خوب اس سے واقف ہیں کہ مجالس ایصال ثواب میں علی رضا ایصال ثواب ہی کرتے ہیں۔ ایام ازاں کی مجلس کے حوالے سے بھی جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں، مذاہب کی کوئی کمی نہیں ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام، لیکن جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ ان موقعوں پر بتائی جائے اور بیان کی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ آخرت میں اور مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں اسی کے ذہن میں، تو یہ جو جس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے دنیا میں سب فنا ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی ہم لوگ لگے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہر انسان اپنا رہبار فکر دوڑا رہا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑا رہا ہے کہ جو چیز فنا ہو جائے گی، جو چیز مٹ جائے گی، جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ مٹ جائے گی، جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ چیز فنا ہو جائے گی، وہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیز نابود ہو جائے گی، جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دنیا میں۔ اور کتنی مشکلیں ہیں اس دنیا میں، کتنی پریشانیاں ہیں اس دنیا میں، کس قدر آہو فغا ہو رہا ہے اس دنیا میں، کس قدر انسان اس طرح کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ جدھر دیکھیے ایک عجیب کیفیت نظر آ رہی ہے اس طرح کی، کسی کے پاس مال و اسباب نہیں ہے تو پریشان نظر آتا ہے، کسی کے پاس ہے تو وہ پریشان نظر آتا ہے، کوئی علم والا ہے تو بھی پریشان ہے، جاہل ہے، نادان ہے وہ بھی پریشان ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو پریشان ہے، نہیں ہے تو پریشان ہے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کہ جہاں ہر چیز فانی ہے، جہاں کی ہر چیز مٹ جائے گی، جہاں کی ہر چیز نابود اور فنا ہو جائے گی، باقی نہیں رہنے والی ہے، اس کے پیچھے کس قدر بھاگ رہے ہیں، جبکہ کس قدر مشکلیں ہیں دنیا میں، کس قدر درد و کرب و بے چینی ہے اس دنیا میں۔ لیکن آخرت وہ عظیم دنیا ہے کہ جہاں نہ کل کرب و بے چینی ہوگی، نہ مصیبتیں ہوں گی، نہ آزمائشیں ہوں گی، نہ مشکلیں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ اضطراب ہوگا۔ وہاں صرف اور صرف آخرت وہ عظیم دنیا ہے، وہ بہترین دنیا ہے کہ جہاں صرف اور صرف عیش ہی عیش ہوگا، جہاں صرف اور صرف آرام ہی آرام ہوگا۔ البتہ اس کے لیے ہوگا جو اس دنیا کے ذریعے آخرت کو کما لے گا۔ جو یہاں یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، نہیں کہا جاتا ہے، تو جو کچھ یہاں ہم کریں گے، جتنا یہاں سے وہاں بھیجیں گے اتنا ہمارے لیے کل وہاں فائدہ ہوگا۔ جتنا ہم یہاں اپنے لیے دنیا کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے بچا کے رکھیں گے، کل اتنا ہی نقصان ہوگا۔ جتنا ہم آخرت کے لیے بھیجتے چلے جائیں گے، جتنا ہم جمع کر کے وہاں کے لیے سب کرتے رہیں گے، اتنا ہمیں کل فائدہ پہنچے گا، اتنا ہی ہمیں اتنا آرام سے زندگی گزرے گی، عیش و آرام سے۔ نہ وہاں کل تکلیفیں ہوں گی، نہ آزمائشیں ہوں گی، نہ مصیبتیں ہوں گی، نہ مشکلیں ہوں گی، نہ ہی کوئی اور اس طرح کی پریشانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں سے اتنا بھیج دیا ہے وہاں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس مسجد میں ہوئی تھی، پیغمبر کی حدیث ہے، کچھ نئے افراد بھی بیٹھے، بڑی خوبصورت سی اسی جملوں کے ذہن میں مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں نے وہاں مسجد میں ایصال ثواب کی مجلس میں بیان فرمایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ توجہ کریں کتنے خوبصورت جملے پیغمبر کے، کہ پیغمبر فرما رہے کہ اس دنیا میں تمہیں، اس دنیا کے لیے ایسے جیو، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہیں اس دنیا کو ایسے کماؤ، اس دنیا کے لیے ایسے جیو جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے پیغمبر کا؟ اب اس پیغمبر کے جملے کو پیغمبر کی طرح بلند عرفہ و اعلیٰ ہیں، اس کے لیے عرفہ و اعلیٰ حضرات ہی اس کی توصیات کر سکتے ہیں۔ علماء نے بتایا کہ دیکھو پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے ایسے جیو، ایسے کام کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہیں کل مر جانا ہے۔ جن لوگوں کو یاد ہوگی حدیث ان کو یاد ہوگی، جنہیں نہیں یاد، جنہوں نے نہیں سنی ان کی خدمت درج کر رہے ہیں۔
کیسے جو یہاں جیسے ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کے لیے ایسے کام کرو جس تمہیں کل مر جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال علماء نے مثال کے ذریعے سے بہترین طریقے سے اپنے چھوٹے ہمسن گپسن بھائیوں تک بات آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ ایک دوست آپ کا دبئی، سعودی اور دوسرے کویت وغیرہ میں گیا، وہاں 2 سال 10 سال 5 سال جتنا وقت اس کو ویزے پہ ملا تھا اتنے وقت میں اس نے وہاں خوب کمایا، اور ہر مہینے کی جو تنخواہ ہوتی تھی وہ بھیج دیتا تھا اپنے ملک۔ توجہ کریں، ساری تنخواہ ہر مہینے کی وہ ادھر ملی، ادھر اس نے ٹرانسفر کر دی اپنے ملک میں، اپنے بھائی بہنوں اپنے والدین کے پاس۔ اب جو اس کو جتنے کی ضرورت تھی، مثلاً وہاں 50,000 مل رہے ہیں اور 49,000 اس نے بھیج دیے، اب اس کو 1,000 کی ضرورت ہو، 1,000 وہاں رکھے ہوئے۔ کتنے خوبصورت جملے! 1,000 اس نے، ہم نے کہا یہ کیا کیا کہ تم نے 49,000 وہاں بھیج دیے جہاں سب ہیں، یہاں تم اکیلے ہو، یہاں کے لیے تم نے 1,000 رکھے۔ کہا تم سمجھے نہیں، ہم نے یہاں سے وہاں اس لیے زیادہ بھیجے کہ کل اگر یہ حکومت ہمیں یہاں سے نکال دے تو کل ہمیں جا کر وہاں پچھتاوا نہ ہو، کل ہم وہاں جا کے ندامت نہ کریں، کل ہم افسوس نہ کریں، کبھی افسوس نہ ملیں۔ ہمیں یہاں جتنی ضرورت تھی اتنا ہم نے روک لیا، وہاں سب بھیج دیا۔ آخرت کو ایسے کماؤ جیسے تمہیں کل مر جانا ہے، دنیا کی ایسے جیو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا، یعنی آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہو، جتنا کام کر رہے ہو آخرت کے لیے بھیجتے رہو، جتنا زیادہ بھیجو گے کل اتنی آسائشیں ملے گی، اتنا آرام ملے گا، اتنا عیش ملے گا۔ ایک صلوات پڑھو محمد جتنا یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرتے چلے جاؤ گے کل تمہیں اس کا بینیفٹ وہاں ملے گا، برباد نہیں ہوگا جو کچھ بھی تم یہاں کر رہے ہو آخرت کے لیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں خیر ہے، دیر پاس ہے تو کیا ہوا، دیر پا ہے تو کیا ہوا، لیکن خیر آخرت۔ جتنا یہاں سے وہاں بھیج دو اتنا ہی فائدہ کرتی ہے۔ تو آخرت کے لیے ہم سب کو ہمیشہ وقت دیا ہے، اس لیے کہ یہاں ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا، کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا۔ وقت معین کوئی 40 سال تک کے لیے آیا ہے، کوئی 50 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 100 سال، یا جب تک وہ جس کو چاہے وہ چاہ جائے تو 2000 2500 کوئی جی جائے، اور وہ چاہے آئے تو 1 لمحہ نہ کوئی جی پائے، یہ اس کے اختیار میں موت اور حیات در دست خدا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، اس نے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ لہذا اس دنیا کے لیے ہمیں زیادہ نہیں جینا، اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ کس دنیا کے پیچھے بھاگے، کس کے لیے بھاگے جو فنا ہو جائے گی؟ یاد رکھنے رہی اللہ کہ ہر چیز اس دنیا کی فنا کے سائے میں ہے، ہر چیز اس دنیا کی فنا کے سائے میں ہے، کوئی چیز فنا کے سائے سے باہر نہیں ہے، ہر چیز فنا کے سائے میں۔ کل نابود ہونا ہے، کل مٹ جانا، ختم ہو جانا، ہر چیز کو اس دنیا سے قرآن کا بھی فیصلہ ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجیے سورج روز نکلتا ہے، نکلتا ہے، پھر بلند ہوتا ہے، پھر کمال کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر زوال ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی کا سورج ہے کہ بلند ہوا، نکلا،
بلند ہوا، کمال تک پہنچا، اور پھر زوال شروع ہو گیا، اور ایک وقت آیا کہ قبر کے اندھیروں میں جا کر وہ سورج زندگی کا غروب ہو گیا۔ ایسی زندگی اپنی بنائے کہ کل آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچا سکے۔ ایک صلوات بھیجے ہمیں جینا ہے اس دنیا میں تو آخرت کے لیے جینا ہے، ہمیشہ سوچنا ہمیں آخرت کے لیے ہے، فوکس ہمارا آخرت پہ ہو۔ لہذا اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کو بہرحال متوجہ کرتا رہتا ہوں، کل اپنے آپ کو قبر کے لیے آمادہ کرو، اپنے آپ کو میدان محشر کے لیے آمادہ کرو، اپنے آپ کو حساب کے لیے آمادہ کرو۔ کل تمہیں حساب دینا ہے، اور یہ سب علی رضا کے کتابت والے جملے نہیں، تلقین سنتے ہیں آپ کہ نہیں سنتے ہیں؟ الحق موتن الصراط الحق صراط الموت صراط الحق موتن، ہے نا، سب موت ہے، صراط حق ہے، اور موت حق ہے، قبر حق ہے، حشر حق ہے، ساری چیزیں حق ہے، تلقین میں بیان ہوتا ہے، اور جو حق ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ لہذا جو حق ہے وہ اس کو وہ نہیں ہونا ہے، اس کے نابودی کے چکر میں، اس کے فنا کے چکر میں انسان چلے جائے گا۔ قبر کے لیے آمادہ کریں اپنے آپ کو کہ کل قبر میں ہمیں کیا جواب دینا ہے، ملائکہ آئیں گے، منکر نکیر۔ ہم لوگ شعراء سے اور سب سے سن تو لیتے ہیں کہ مولا علی آئیں گے، ٹھیک ہے وہ آئیں گے، خود مولا علی نے فرمایا یا حارث حمدان من یمت یرنی، جو بھی جہاں بھی مرے گا وہ ہم کو دیکھے گا، مجھے علی سے کوئی پردہ نہیں کر سکتا، میں سب کے سراہنے جاؤں گا، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، دوست ہو، محب ہو، کوئی بھی مرے، کہیں بھی مرے، کہیں بھی مرے۔ مولا اپنا اختیار بھی بتا رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں عراق میں رہتا ہوں اور ہندوستان نہیں پہنچ پاؤں گا۔ پہلی بات تو قرآن نے کہا ہے نبی سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے کوئی روح کا سوال کرے تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو کہہ دیجئے گا کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ جب روح امر پروردگار ہے تو دوسری جگہ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب امیر بتا رہے کہ میں اولی الامر ہوں، اور فرشتہ امر لے نہیں سکتا جب تک اولی الامر وہاں موجود نہ ہو۔ فرشتہ جیسے جیسے جہاں جہاں لمحہ و لمحہ پہنچ جاتا ہے، ایسے جناب امیر فرشتہ پہنچ جائے سب کو یقین، آقا پہنچے ہر جگہ کسی کو نہیں ہے۔ ایک صلوات اور اس سے بہتر صلوات نہیں، ہر وقت ہمیں تیار ہے جناب امیر کے، ہم اپنے آپ کو کم از کم ایسا تیار تو کر لیں کہ جناب امیر کو منہ دکھا سکیں۔ قبر میں ہم جب جائیں، مولا آئیں گے ہمارے، مولا قبر سے پہلے تو سراہنے آتے ہیں، سراہنے آتے ہیں، اس لیے کہ فرشتہ جب تک اس وقت تک روح نہیں نکالتا جب تک جناب امیر آ نہ جائے۔ روح امر پروردگار اور امیر المومنین اولی الامر ہے، لہذا فرشتے کو اجازت نہیں جب تک علی نہ آ جائے، حاکم نہ آ جائے، آقا نہ آ جائے، نہیں نکال سکتا۔ تو جب نہیں نکال سکتا ہمیں وہاں قبر سے پہلے تو سراہنے آتے ہیں، مولا روح نکلتی ہے جب، تب قبر میں ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، حساب کے لیے آمادہ کرنا ہے، میزان کے لیے آمادہ کرنا ہے، جب اعمال تولے جائیں ہمارے، اور یہ سب ہونا ہے، اس میں کچھ چھوٹنا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت ہی نے خبر دی ہے ہمیں، یہ خبریں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی ہیں، کسی ایسے انسانوں نے نہیں دی کہ جن کو انسانوں نے آقا اور مولا بنایا، ایسوں نے خبریں دی ہیں کہ جنہیں اللہ نے آقا اور مولا بنایا، اللہ نے رہنما اور ہادی اور سب کا آقا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ لہذا ان ساری باتوں کے لیے ہم سب کو ہمیشہ ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے۔
کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس کے پہلے سوچ لیں یہ عمل ہمارا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس عمل سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس عمل سے ہمارا رسول راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس عمل سے ہمارے وقت کا امام راضی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں مد نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ، ہر وقت ہر عمل سے پہلے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اور آئیے ہم اپنے جملے نہیں، پیغمبر اکرم حضرت محمد پیغمبر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات. ڈیلی، ہر دن، ہر روز قبر 5 مرتبہ آواز دیتی ہے. ہم لوگ بے خبری کے عالم میں جی رہے ہیں، کل دیکھا جائے گا. فرشتہ تھوڑی نہ آتا ہے تو فٹ سے آگے لے جاتا ہے، کل دیکھا جائے گا. بہت سے افراد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، افسوس ہے کل کس نے دیکھا ہے پتہ نہیں. ہم آئے ہیں، لے جائے جائیں گے یا خود سے جائیں گے؟ ہم آپ کو کیوں کہیں، اپنی آپ کو پہلے صلوات پڑھ لیں محمد. اسے کو نہیں پتا ہے. اور موت کا اللہ نے تذکرہ جا بجا الفاظ بدل بدل کر قرآن میں کیا ہے. ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں موت کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا. آج سورہ جمعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا امام جماعت کے پیچھے جو نماز جمعہ، اسی میں تذکرہ ہے. تم موت کے خواہش مند ہو، اگر تم صادق ہو تو موت کی تمنا کرو. اسی سورہ جمعہ کی ٹکڑا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر روز 5 مرتبہ قبر جو ہے وہ آواز دیتی ہے. 5 مرتبہ قبر آواز دیتی ہے. 5 مرتبہ ڈیلی، روز ڈیلی. پہلا فقرہ جب آواز دیتی تو کیا کہتی ہے؟ انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا. پیغمبر فرما رہی ہے، وہ نبی ہے کہ جو اپنی جانب سے، اپنی طرف سے اپنے نفس کے لیے کوئی کلمہ نہیں کہتا ہے. یہ وہی کہتا ہے جو حکم پروردگار ہوتا ہے. تو یہ تو حکم پروردگار ہے، تبھی تو نبی امت کو یہ بتا رہے ہیں. اپنی جانب سے اگر یہ معاملہ ہوتا تو اپنی جانب سے بات ہو جاتی، لیکن نہیں. یہ تو نبی اپنی جانب سے کچھ کہتے نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے. تو نبی جو فرما رہے ہیں تو گویا حکم پروردگار ہے کہ میری امت کو بتاؤ، اپنی امت کو، میرے بندوں کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے. لہذا 5 مرتبہ آواز دیتی. پیغمبر فرما رہے پہلا جملہ قبر آواز دیتی ہے، انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا. دیکھو میں وحدت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا. توجہ کرے میرے ہمسن کمسن بھائی، خاص کر کے میں انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. بزرگوار مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ میری نیکیاں ہیں مجھ سے زیادہ. پہلا جملہ قبر کا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو انیس لے کر آنا، مونس و مددگار لے کر آنا. قبر ہمیں آواز دے کر کہہ رہی. پہلا جملہ قبر پکارتی، روزانہ پکارتی. اور 5 جملے ارشاد فرماتی ہے قبر. پیغمبر فرما رہے 5. اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر یا آگے پیغمبر ہی بتا سکتی ہے کہ زمین کیا بول رہی ہے، آسمان کیا کہہ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ لے یہاں انسانوں سے بس کی بات کہاں ہے کہ دیواروں کی باتیں، درختوں کی باتیں سمجھ سکے کوئی. یہ تو آل رسول آل رسول ہی بتا سکتے ہیں. یہ تو کرم تھا ان کا کہ انہوں نے نہ بتایا ہوتا تو ہمارے علم میں اضافہ نہ ہوتا، ہم گمراہیوں کی زندگی پڑے ہوتے. اتنی معلومات کے بعد بھی ہماری زندگی کس قدر گمراہی کے گڑھوں میں گھسی ہوئی ہے. اس قدر تعلیمات کے بعد، اس قدر مجالس اور تمام چیزوں کے بعد بھی ہم لوگ اپنے گریبان پہ جا کے تو کہاں ہے؟ اندھیروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو مونس لے کر آنا. یہ سارے جملے وضاحت طلب ہیں اور تقریباً اس کے لیے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے چاہیے ہیں، لیکن میں شارٹ کر کے آپ کو خالی جملوں کو سنا رہا ہوں. پہلا جملہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا، انیس لے کر آنا. تو انیس کیا بنے گا تمہارا قبر میں جانے کے لیے؟ آپ کو یہ حدیث جو ہے پیغمبر کی گوگل پہ مل جائے گی، نیٹ پر پڑھی ہوئی ہے، میں نے خود دیکھی پڑھی اس حدیث کو، اور یہ نیٹ ہی پر ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں
تو اب ہمارا انیس قبر میں کیا ہوگا؟ تو اسی میں آگے جملہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر نے فرمایا تلاوت قرآن بہترین مونس ہے تمہارے لیے قبر میں تلاوت قرآن۔ حیف ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ وقت کتنا گزار دیتے ہیں ادھر ادھر یہاں وہاں میں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آج کے زمانے میں انسان یہ کہے گا تو افسوس نہیں ہوگا، پڑھنا نہیں آتا، جبکہ انگلش میں بھی موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، اور پھر اتنے لوگ پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں نیٹ پر، کیا نام ہے، کتنے قسم کے قاریات موجود ہیں، قرآن کتنی قسم کے پڑھانے والے، تجوید، ہر چیز موجود ہے۔ جس چیز کو تم کہو گے میں لکھنا نہیں آتا، بولنا تو آتا ہے، بولنے کے لیے خدا نے زبان تو دی ہے۔ جس قاری کا نام جو چیز چاہتے ہو بول تو آ جائے گی، پھر سے سیکھنے کو مل جائے۔ لہذا قرآن قبر میں بہترین مونس اور مددگار بن سکتا ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اپنے قلوب کو تلاوت قرآن سے منور کریں، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن سکھائیں، آیت الکرسی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے سورے یاد کرائیں، اور اپنے گھر میں روز تلاوت قرآن کریں۔ اب اس جملے پر اگر اور زیادہ بولنے پر آ جائیں تو وقت مجلس ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کے جملے رہ جائیں گے، خالی اگر قرآن ہی کے حوالے سے بات کی جائے۔ میں نے کہا بہت زیادہ وضاحت طلب جملے ہیں، تشریح و توضیح چاہتے ہیں پیغمبر کے جملے، ہمارے جملے تھوڑی نہ کہ بس کہا ہوگا تو یہ پیغمبر کے جملے، ان کے پس منظر میں بہت چیزیں پیغمبر کے جملوں میں ہوتی ہیں۔ میرے پاس آنا، انیس لے کر آنا، مونس مددگار لے کر آنا، تو بہترین مددگار، بہترین مونس تمہارا کیا ہو سکتا ہے تمہارے لیے؟ تلاوت قرآن۔ جتنی زیادہ تلاوت قرآن کرو اتنا ہی اچھا۔ اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو تلاوت قرآن سے منور روشن کرو۔ اتنے سورے ہیں رزق کے سلسلے میں ہیں، اور نماز میں پڑھنے کے لیے بہت ساری چیزیں، انسان کو چاہیے کہ چیزوں کو یاد کریں، اس کو پڑھے، ایک صلوات پڑھ لے۔ دوسرا جملہ پیغمبر نے 5 مرتبہ آواز دی۔ پہلا جملہ میں تنہائی کے اگر ہوں میرے پاس آنا تو مونس مددگار لے کر آنا، انیس لے کر آنا۔ دوسرا جملہ انا بیت الظلمت فاحملوا الیہ سراجا، میں ظلمت اندھیروں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو چراغ لے کر آنا۔ یہ ایسی باتیں ہر کوئی انگریزہ کے علاوہ پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، آپ کو خوش کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ آپ کے کام کی چیزیں ہیں، ہمارا فریضہ ہے، اس پر جہاز ہے کہ رسول کی وہ باتیں بھی تو بیان کی جائیں، فضائل اپنی لکھا ہے، پھر عادت پر آئیے، محفل کریے، جشن کریے، فضائل پہ سناتے ہیں، پھر کو فضائل پڑھنا نہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور کیا دوسرا جملہ کیا ہے نا، بیت الظلمت فاحملوا الیہ سراجا، میرے پاس آنا، میں تنہا، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو چراغ لے کر آنا۔ تو کون سا چراغ لے کر جائیں؟ جو آصف الدولہ جلاتے تھے وہ ہے، جو امجد علی شاہ لگا گئے تھے، اس میں وہ تو ہے ہی نہیں۔ کون سا چراغ لے کر جائیں جو ہماری قبر کو منور کر سکے، جو ہماری قبر کے اندھیروں کو دور کر سکے؟ کون سا ایسا چراغ ہے؟ تو اسی کے آگے لکھا ہوا تھا صلاۃ اللیل، رات کی نمازیں، یعنی نماز شب۔ صلاۃ اللیل جب کہا جائے گا تو اشارہ نماز شب کے لیے ہے۔ نماز شب بہترین قبر کے لیے چراغ ہے، چراغ۔ لیکن افسوس ہمارے اکثر ہم سے کمسن بھائی واجبات میں ہی ٹالا مٹولی کرتے ہیں۔ رزق کے لیے اپنے اگر رزق میں وسعت اور برکت کرنا چاہتے ہو تو مستحبات کو انجام دو۔ مستحب کے بغیر واجب عمل معمول کیا نام ہے جلدی پہنچ نہیں سکتا۔ مستحب وہ بہترین عمل ہے کہ جو وسیلہ پا سکتا ہے واجب عمل کو آگے بڑھانے کے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، مستحب بہترین عمل ہے۔ آپ مثال سے ہی بات بہت اچھی طرح سے پہنچ سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کھانے سے پہلے ہر انسان کو سلاد کتنی اچھی لگتی ہے،
جس کو دیکھے سلاد اگر ہو تو ہر انسان پہلے پلیٹ میں اپنی پلیٹ اٹھانے کے بعد شادیوں میں ہر جگہ سلاد پہلے رکھتا ہے. تو سلاد کیوں رکھی جا رہی ہے؟ سلاد کھانے کے ساتھ یا کھانے سے پہلے کیوں کھائی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے اس مرکب غذاؤں کو، ہمارے کھانوں کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتی ہے. یہ وسیلہ بنے گی ہمارے کھانے کو بہتر طریقے سے ہاضمے کے لیے، وسیلہ بنے گی یہ سلاد. تو یہ مستحب نمازیں، یہ فجر کی 2 رکعت نافلہ، یہ ظہر و عصر کی نافلہ، یہ مغرب عشاء کی نافلہ، ہم لوگ دیوانے نہیں ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری نمازیں واجب کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں وہ مستحب نماز مولانا پڑھنے لگے، دیر ہو جاتی ہے جماعت میں. مستحب تمہاری وہ نماز نافلہ عشاء کے لیے کہا گیا ہے کہ رزق کے لیے بہترین نماز ہے. کہ ہم لوگ مستحب کام کریں گے، جلدی سے بھاگنے کے چکر میں رکھتے ہیں. توجہ کریں ہماری عزیزوں، میرے ہم سے کم سے بات. اس سے بہترین مثال سماج مجلس میں نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر اور سے زیادہ صلاحیت نہیں ہے. بہترین نماز شب ہے، مستحب ہے لیکن واجب سے زیادہ ثواب ہے. تبھی تو پتہ چلے گا کہ خدا کے ہو کہ نہیں ہو، تبھی تو محبت خدا اشکار ہوگی. واجب تو تم ادا کر لے رہے ہو، دن میں پڑھتے ہو. اکثر ہمارے نوجوان، اکثر کچھ افراد، سب نہیں ہیں، ظہرین کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، صبح کی 2 رکعت ظہرین کی نماز میں پڑھتے ہیں، شامل کر کے قضا کر کے پڑھتے ہیں. جب تم خود قضا کر رہے ہو، جب فرشتہ رزق لیے تمہارے سر پہ کھڑا تھا، اس وقت تو تم نے لیا نہیں. اب مارے کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ لے محمد. بس جلدی سے یہ باتیں سن لیجیے، 5 اور ختم لوگ کر دوں میں بیان، ادھورا چھوڑ بھی نہیں سکتا لیکن بس آتے بہت کہیں نہیں کرنا ہے. تیسرا جملہ پیغمبر کا، انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا. قبر کو کہا کر کہہ رہی، تیسری مرتبہ کو کہا کر کہتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو بستر لے کے آنا. میرے پاس آنا تو بستر لے کے آنا. کون سا بستر لے کے جائیں؟ بہترین ایران میں قالینیں ملتی ہیں، وہی منگوا لیں. لوگ کتنی پکی قبریں بنوا رہے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ فرشتے آ ہی نہیں پائیں گے. چاہے جتنا معاملہ سخت کر لو، کچھ نہیں ہونے والا. فرشتہ جس کو جہاں جانا ہے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آدم کا پتلا بنایا گیا ہے، اس وقت فرشتوں کو ملک الموت جو ہے، اس کا نام پڑ گیا بیچارے کا، ورنہ یہ ملک ہے. ملک الموت سے پہلے یہ ملک تھا. یہ ملک الموت بنا کیسے؟ یہ ملک الموت بن ایسے گیا کہ یہ جب اللہ نے آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے مٹی منگوائی زمین سے، تو کئی فرشتوں کو بھیجا تھا. اکثریت فرشتوں کی واپس چلی گئی، زمین چیخنے اور چلانے اور رونے پیٹنے لگی، تو کوئی فرشتہ لے جا نہیں سکا. آخر میں اس فرشتے کو جسے اسرائیل کہتے ہیں، نام ملک الموت پڑھ کے اکثریت کو نام ہی نہیں پتا ہوگا کہ اسرائیل نام ہے. ملک الموت اس کا نام پڑ گیا، موت کا فرشتہ. یہ ملک الموت بنا، آیا اللہ نے آخر میں اسے بھیجا، جاؤ تم لے کر آؤ. اب یہ آیا اور اس نے زمین کی مٹی کو اٹھایا، زمین چیخی چلائی، کچھ نہیں کرتی رہی، یہ لے کر چلا گیا. فرشتوں سے اللہ نے کہا یہ لا نہ پائے، تم لے آئے، اب آج سے یہ کام تم ہی کرو گے. بیٹا چیختا رہے، بیوی چلاتی رہے، ماں روتی رہے، عزیز و اقارب گڑگڑاتے رہے، تم کو لے کر آنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. بیچارہ ملک الموت بن گیا، نام پڑھی نا ملک الموت، یہ ایسے ملک الموت بن گئے بیچارہ. تو تیسرا جملہ پیغمبر کا، ایک صلوات پڑھ لے محمد. بہت ساری وضاحتیں ہیں جملوں میں نہیں کر رہا ہوں، بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو بستر لے کر آنا. کون سا بستر لے کر آیا جائے؟ کون سی قالین قبر میں لے کے جائیں کہ جو ہمارے لیے سکون و چین کا سبب بن سکے؟ ہمارے لیے کتنے نرم گدوں پہ ہم لوگ سوتے ہیں، لیٹتے ہیں تو آدھا دھس جاتا ہے. ایسے نرم اور بہترین
نر لطیف گدے اور بستر ہمارے. اللہ اکبر. کل کیا ہوگا سوچے میرے دوستوں میرے عزیز. ہمیں آخرت کے لیے بنایا. ہم آخرت اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے مال و اسباب جمع کر سکتے ہیں. لہذا پیغمبر کا تیسرا جو بستر لے کر آنا میرے پاس قبر میں آنا. میں مٹی کا گھر ہوں تب کون سا بستر لے کر جائیں؟ اعمال صالحہ. اور وہ بھی وہ اعمال صالحہ جو ہم نہ جانے صرف آپ جانے آپ کا خدا جانے. اسے عمل صالحہ کہتے ہیں. جسے ساری دنیا جان لے وہ عمل صالح تھوڑی نہ رہے گا، عمل ریاکاری ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ لے اپنے اعمال کو صالح رکھیں. کسی سے نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا. آپ جانے بس آپ کا خدا جانے. آپ کے ائمہ کا یہی طریقہ یہی دستور رہا ہے. حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ان کے دروازے پر جب کوئی سائل آتا تھا تو ہاتھ نکال کر خالی دیتے تھے سائل کو. پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہمارے آقا و مولا نے جواب دیا ہے. کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ کل وہ کہیں مجھے دیکھ لے شرمندہ ہو جائے. اب ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں اپنی طرف کہ ہم لوگ واقعی حسینی الہی ہیں کہ نہیں ہے. زبانی دعویٰ ہے واقعی. توجہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے ہم سے دوستوں ایک صلوات کے ساتھ مٹی گھر میرے پاس آنا تو بستر لے کر اعمال صالحہ بہترین بستر ہے جو تمہیں کل وہاں نرم گدوں سے زیادہ مزہ دے گا. ایسا عمل صالح جو تم جانو یا تمہارا خدا جانے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہ جانے. اسے کہتے ہیں اعمال صالح. ایک صلوات پڑھ لے. اگر تم نے لوگوں کو جتا دیا، اگر تم نے لوگوں کے دکھاوے میں کر دیا تو تمہارا معاملہ ختم ہو گیا. پھر تم اللہ کہے گا تم نے جس کے لیے کیا تھا اس کے لیے. ہم بہت میں ایک مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی مثال یہاں کے اوپر دی. وہ کہنے لگے یاد رکھنا ہمارے صالحہ تمہارے اس طرح ایسے برباد ہو جائیں گے کہ جیسے گلاب کا پھول. ایک مرتبہ تم نے چھوا، 2 مرتبہ چھوا، 3 مرتبہ چھوا، 10 مرتبہ چھو لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ اس کی پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گی. ختم ہو جائے گا اس کا وجود، گلاب کا اس کے پھول کا وجود. کہنے اعمال صالحہ بھی ایسے ہی ہیں. تم نے اگر دکھا دکھا کر کرنا شروع کر دیا اس کا اجر و پاداش اس کا ثواب کوئی خدا کے پاس ملے گا نہیں تمہیں. ایک صلوات پڑھ لے. چوتھی بات جو قبر پکار کر کہتی ہے انا بیت الحیات فاحملوا الی التریاقا. دیکھو میں جو ہوں ایسا خطرناک گھر ہوں کہ میرے پاس آنا تو زہر مار دوا لے کر آنا، تریاق لے کر آنا. اب کون سا زہر مار دوا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. خطرناک سے مراد کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے پاس آنا تو زہر مار دوا لے کر آنا جو ان کیڑے مکوڑوں کو ختم کر سکے. تو کون سا زہر مار دوا لے کر جائیں جو خبر میں ان کیڑے مکوڑوں کو جن کے لیے روایتوں میں ہے کہ آتے ہیں ختم کر سکے. تو یاد رکھیے وہ کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ رسالت ہے، وہ کلمہ ولایت ہے. ایک صلوات کلمہ توحید و رسالت و ولایت جو عظیم تریاق ہے جو بڑے سے بڑے کیڑے کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن کلمہ توحید ہمیں پتا تو ہو توحید کے معنی کی جانتے ہیں. اکثریت توحید مجھے توحید کسے کہتے ہیں؟ تعریف ڈیفینیشن تعریف توحید کی کیا ہے اکثریت کو نہیں معلوم. یہ سوچنے والی باتیں نہیں. اب اگر یہ باتیں نہ پڑھی جائیں میری سے تو کب پڑھی جائیں گی، کب بتایا جائے گا؟
5ویں اور آخری بات ختم کر دیں میں نے بیان کو، انا بیت الفقر فاحملوا الیہ کنزا، یہ سب سے بڑے کام کی چیز ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں فقر کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، میرے پاس آنا تو مال لے کر آنا، میرے پاس آنا خزانہ لے کر آنا، مال و دولت لے کر آنا۔ تو اس کے بعد لکھا تھا کون سا خزانہ، کون سا مال و دولت کہ جو قبر میں کام آئے؟ کہا صدقات جو تم نے خدا کی راہ میں، صدقات جو تم نے خدا کی راہ میں کیے ہیں، یہ وہ کل خزانے کی شکل میں تمہاری قبر میں کام آنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لو۔ خزانے کی طرح تمہارے قبر میں کام آنے والے چیزیں بہت کام کی اور بہت اہم چیزیں ہیں، ختم ہو رہی ہے بات یہاں پر، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم ہے اور جو سب سے زیادہ ثواب پہنچا سکتی ہے وہ ہے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ آخرت میں اور مرنے کے بعد سب سے بہترین اور عظیم نیکی اگر جسے کہا جائے تو وہ ہے آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور محبت۔ یہ وہ نیکی ہے جو ساری نیکیوں کے اوپر بھاری پڑے گی اور ساری نیکیوں کو پہنچانے کا آگے تک کام کرے گی۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت وہ عظیم نیکی ہے، وہ بہترین نیکی ہے کہ جو چیز فنا ہو جانے والی ہے اس محبت کی وجہ سے اس کو بقا مل جائے گی۔ ایک صلوات بھیجو۔ اس کو بقا مل جائے گی اس شے کو، اس محبت اہل بیت کی وجہ سے، محبت ولایت اہل بیت۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حب اہل بیتی نافعون، ہم اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر جو ہے فائدہ پہنچائے گی مرنے کے بعد، 7 جگہوں پر، سمجھے؟ اہل بیت کی محبت 7 مقام پر فائدہ پہنچائے گی۔ پہلا مقام کیا ہے؟ عند القبر، پہلا موقع بلکہ عند الوفات ہے، عند الوفات، پہلا موقع جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ یعنی روح جب نکلتی نہیں حدیث و روایتوں میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کپڑا ڈال کر ریشمی کانٹوں والے درخت پر کھینچ لیا جائے، ایسے روح نکلتی، تو معلوم یہ ہوا کہ روح ایسی اس کے نکلے گی جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کی یقیناً ایسے ہی نکلے گی جس کے دل میں ہوگی، اس کے لیے کہا گیا ہے پھول سے خوشبو کی طرح نکل جائے گی۔ تو عند الوفات جب فرشتہ روح لینے کے لیے آتا ہے اس وقت جو ہے کیا نام ہے اہل بیت کی محبت کام آتی ہے۔ عند القبر، قبر کے موقع پر جب انسان کو قبر سے دفنایا جاتا ہے، لوگ کوئی نہیں ہے مونس مددگار، بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، ماں باپ بہن بھائی کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کام آ رہا ہے، کچھ نہیں۔ کون کام آ رہا ہے؟ محبت اہل بیت اطہار۔ تیسرا موقع ہے پیغمبر نے فرمایا کہ عند المیزان، جب میزان پر اعمال تولے جائیں گے اس وقت کوئی مونس مددگار نہیں ہوگا سوائے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ عند الصراط، صراط کے موقع پر جب تمہیں پلا صراط سے گزارا جا رہا ہو کوئی نہیں ہوگا مونس مددگار سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت۔ عند الحساب، حساب کے موقع پر آپ جانتے ہیں میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے۔ تلوین میں جملے لفظ پڑھا ہے تطایر الکتب، آپ دیکھیے کہ جا کر کے تلوین کے جملے کیا مطلب ہے؟ اعمال سب کے پراگندہ ہو جاتے ہیں، اڑا دیے جائیں گے میدان محشر۔ اہل بیت کی محبت وہاں پر کام آئے گی، سب کو مطلب ملیں گے، سب کو ایسے ہی ہوا میں ہوں گے سب۔
आमलों के अमाल नामे हिसाब के ऊपर अहले बैत मोहब्बत। जब अहले बैत की मोहब्बत मेरे अजीज़ों हर मौके पर काम आने वाली है, तो क्यों ना हम अहले बैत से मोहब्बत करें, अली से मोहब्बत करें। यकीनन क्या नाम है, यही काफ़ी होगा मैसेज के लिए कि अगर वाकई अहले बैत से अली से मोहब्बत होगी किसी को, तो गैर मुमकिन है कि वो नमाज ना पढ़े है। अगर किसी को अहले बैत से अली से मोहब्बत होगी, हुसैन से मोहब्बत होगी, वो नमाजी नहीं होगा, नामुमकिन। अगर कोई हुसैनी है वाकई, अलवी है कोई जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, वो रोजे ना रखता होगा, नामुमकिन। इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत, तकाज़ा मोहब्बत ही यही है कि ये जो चाहते हैं वो करो, वरना मोहब्बत करने से क्या फायदा। तकाज़ा मोहब्बत ये है कि जो ये चाह रहे हैं वो अमल जाए। तो अब अगर अली को नमाज पसंद है, सजदे में उनके सर पर ज़रबत लग रही है, तो चाहने वालों को भी नमाज से मोहब्बत होगी। अगर हुसैन को मालूम है हुसैन सजदे सहालिक में सर कटा रहे हैं, तो चाहने वाले भी सजदों पे सजदे करना होगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम मुस्तहब रोजे के बाद भी अपनी क़ज़ाएं यतीमों फ़कीरों को दिए दे रहे हैं, तो अहले बैत के चाहने वाले ऐसे होंगे फिर वाजिब रोजों को तर्क नहीं करते नजर आएंगे। वाकई अगर मोहब्बत अली और मोहब्बत अहले बैत है किसी के दिल में, तो ये तय है तो फिर वो मोहब्बत का मिसयूज नहीं करेगा। और अगर दावा होगा मोहब्बत अहले बैत का, तो फिर वो न नमाज पढ़ता नजर आएगा, न रोजा रखता नजर आएगा, बस बहाने करता नजर आएगा। एक सलावत पढ़ ले। एक और इससे बेहतर सलावत बस खत्म कर दी मैंने बात। बहुत आपको बोर कर दिया मैंने, बहुत मालूम चाहिए। बहुत अच्छा। सच तो यही होता भी यही है ना, जहाँ वाहवाह बहुत होती है लोग समझते मजलिस वही कामयाब है, लेकिन जिस मजलिस में सन्नाटा होता है हकीकत में वही मजलिस कामयाब होती है। इसलिए कि सब जा रहा है और फील हो रहा है, वरना नारों में सब इधर से जाता है इधर से निकल जाता है। फिर पूछते हैं क्या पढ़ा मौलाना ने, मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी, याद नहीं है। एक सलावत पढ़ लो। आप याद रखिएगा, ये मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी मौलाना, लेकिन क्या बताएं निकल गया जहन से, क्या कहा क्या फायदा। मजलिस कामयाब वही है जो यहाँ से घर तक चली जाए। और इसाले सवाब की मजलिस तो ऐसी ही होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए। सोयों की मजलिस, 40वें की मजलिस, अहले बैत की फजीलत। अब देखिए जिक्र अहले बैत हुआ कि नहीं हुआ। जब अहले बैत के अक़वाल नक़ल किए जाएंगे तो खुद ब खुद अहले बैत का जिक्र होगा, अली का भी जिक्र हो गया, और अली के जिक्र के बगैर तो मजलिस मुकम्मल ही नहीं हो सकती। एक सलावत पढ़ ले। खुदा हमारे इरम भाई को सब्र जमील लगा दे। बाप का साया सर से उठ जाना बड़ा दुख की बात। जिनके सर पर वालिद का साया नहीं है वही इस बात को और इस दर्द को बाकायदा तौर पर महसूस कर सकते हैं। बगल में जिनके सर पर वालिद का साया है, खुदा सलामत रखे, सेहत व सलामती साथ पूरे उम्र अता करे। जिनके वालिदैन सरों पर हैं मौजूद और उनकी कद्र कीजिए, वरना वालिद एक ऐसा बेहतरीन तनावर और शनावर दरख्त होता है कि बेटा सुकून से सांस लेता है, आराम से जिंदगी गुजारता है, न किसी बात की फिक्र होती है, न कोई बेचैनी होती है, न इज़्तिराब होता है। खुदा इरम भाई को और उनकी वालिदा को, उनकी बहनों को सब्र जमील ऐसा तनावर और शनावर दरख्त बाप वालिद कि जिसका जानने के बाद ही अंदाजा हो पाता है कि हम किसके साए में हैं। इंसान कभी एक दरख्त के साए में बैठे
اور کچھ ٹائم کے بعد جب وہاں سے چلا جاؤ وہ درخت ہٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آ کر دیکھیں تو کیا کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہم اس درخت پہ، یہاں پہ ایک درخت ہوا کرتا تھا، یہاں سایہ ہوا کرتا تھا، یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ باپ بھی ایک بہترین درخت ہے کہ جو جس کا سایہ ہمیں بڑا سکون عطا کرتا ہے، بڑا چین عطا کرتا ہے۔ اولاد کو بے فکر ہوتی ہے، چاہے جوان ہو، شادی شدہ ہو، کچھ بھی ہو، باپ اگر ہے بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ اللہ ان کے والد کو بڑی رحمت کرے، جناب امیر کی جوار میں جگہ عنایت، خدا تمام مرحومین جو اس دنیا سے ملے ان کی مغفرت فرمائے۔ عزیزان گرامی، لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ ارم بھائی سے کہوں گا، ارم بھائی واقعاً آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تو آپ ان کے پاس موجود تھے، آپ ان کے ساتھ تھے۔ البتہ آپ اکیلے تھے لیکن تھے تو۔ آپ کے والد محترم اپنے وطن میں دفن ہونا چاہتے تھے، کتنی عزت کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ یہاں سے کانپور تک لے جایا گیا، ان کو ان کے وطن کی خاک میں سپرد خاک کیا گیا، کتنے احترام سے عزت کے ساتھ لوگوں نے تلاوت قرآن کی، لوگ شریک جنازہ ہوئے، اور نہ جانے کیا کیا فائدے مرحوم کو پہنچا دیے گئے۔ آپ یاد رکھیے کہ میں نے خود روایت پڑھی ہے، جب کسی جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور جب مرنے والے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، لوگ جب قبرستان سے چلے جاتے ہیں اور جب ان کے نکیر فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو اس کی روح جسم میں جب ڈالی جاتی، اٹھایا جاتا ہے، تو فرشتے پہلی بشارت یہ دیتے ہیں مرنے والے کو، قبر میں جانے والے کو، کہ اے بندہ خدا تجھے مبارک ہو، تیرے جنازے میں جتنے شریک تھے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی بات ہے، ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہم کسی کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ فرشتے آ کر پہلی بشارت یہ دیتے کہ تمہارے ساتھ جتنے جنازے میں شریک تھے، تشییع جنازہ میں تھے، سب کو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنی عزت اور احترام کے ساتھ ان کے والد محترم جناب رونق علی صاحب، علی کی رونق، آپ کا سایہ، کتنے عزت اور احترام کے ساتھ ارم بھائی نے اپنے والد کے جنازے کو اٹھایا اور لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ لیکن افسوس ہے، ہائے کربلا کا مٹھا یاد آتا ہے تو آنسو نہ بہائے جائے تو کیا کیا جائے، رویا نہ جائے تو کیا کیا جائے۔ میرے عزیزو، یہ آنسو کل کام آئیں گے۔ اہل بیت کی محبت نبی نے بتایا کہ 7 جگہ فائدہ پہنچائے گی، اور وہ 7 جگہ بڑی خطرناک جگہیں ہیں، لہذا رو اہل بیت کے مسائل سن کر کے، تاکہ کل یہ فائدہ پہنچا سکے ہمارے لیے، اور اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی علیہ السلام بیٹا ہے مگر ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توخے خاردار ہیں، ایسا بیٹا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ حسین اکیلے ہیں، کوئی مونس مددگار نہیں، میدان قتال میں شہید ہو گئے، خنجر چلا گلو مبارک پر۔ خط کہتے میرے بہن کو 2-3 جملے اور زحمت تمام ہیں۔ عزیزانی گرامی، آقا حسین ابن علی علیہ السلام کربلا کی زمین پر بے غسل و کفن، جس کے لیے زندگی میں جنت سے لباس آیا تھا، سوچیے، تصور خالی کیجئے، کافی رونا، رونے کے لیے تصور شہد ہوتی ہے، جس کے لیے جنت سے لباس آیا ہو، وہ آج بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، خاک کربلا اور کر ہے۔
کفن دے رہی تاریخ اور پتر یہی پیش کرتے ہیں، مقاتل یہی لکھتا ہے رجال گرامی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے نکلی اور نکلنے کے بعد دیکھ رہی ہے کہ بھیا حسین کا لاشا نظر نہیں آ رہا، مقتل میں پہنچ گئی اور اس جگہ پہنچ گئی کہ جہاں آقا حسین کا لاشا موجود تھا، بے سر لاشا موجود، جس تیروں سے چھلی پہچان نہیں پائی، بس ایک مرتبہ لاشا اٹھایا ہاتھوں میں اور اٹھانے کے بعد آواز بھی پروردگارا کیا یہی حسین کا لاشا ہے؟ کیا یہی میرا بھائی حسین ہے؟ اے زمین و آسمان تم گواہ رہنا، ارے یہ وہ حسین ہے کہ جس کا جھولا فرشتے جلاتے تھے، جس کی ماں کی چکی فرشتے چلاتے تھے، ارے یہ وہ حسین ہے کہ کل جس کے لیے جنت سے لباس آ گیا تھا، لیکن آج یہ میرا باز آیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہ کے قبر پر پڑا ہے اور کوئی کفن پہنانے والا، کوئی غسل دے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ ہماری عبادت جو علیہ محمد کے صدقہ قبول فرما، ایمان میں ہم سب کو شفا فرما، بے روزگار میں ہم سب کو روزی عطا فرما، پروردگار ہم سب کے تمام زمانے کے دل و صغیرہ کی مغفرت فرما، جتنے بھی مرحومین تیری بارگاہ میں پہنچے ہم سب کی مغفرت فرما، خدایا رحمت محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی تمام دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے مولا کے ظہور میں تعجیل، ہم سب کو ان کے ناصرین مددگاروں میں شمار فرما، حضرت حجت کے وجود کی برکت سے رونق علی صاحب مرحوم کی قبر پر ملائکہ رحمت کا جناب امیر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، اہل بیت کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما، خدایا ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما، خدایا ہم سب کے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ اب حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ تلاوت فرما کر مرحوم سید رونق علی رضوی ابن سید امتیاز رضوی علی